اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى۔ سورہ النجم آیت 23۔ دراصل یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارا آباء و اجداد نے گھڑ لیے ہیں، اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ یہ لوگ صرف گمان اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ اس آیہ مجیدہ سے پہلے ذکر آیا تھا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ لات و عزی اور منات تین بتوں کا ذکر آیا تھا جن کے مشرکین مکہ پرستش کرتے، عبادت کرتے تھے، ان کی بندگی کرتے تھے۔ اس سلسلے میں گفتگو ہو گئی۔ ایک بات رہتی ہے کہ اس آیت کے ذیل میں ایک روایت ہے، وہ داستان غرانیق کے ساتھ مشہور ہے۔ داستان غرانیق کا ذکر ہم نے مقدمہ تفسیر میں تفصیلاً کیا ہے اور اس کو رد کیا ہے کہ یہ داستان، یہ روایت غلط ہے، صحیح نہیں ہے، قرآن کے ساتھ متصادم ہے۔ اور عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ بھی متصادم ہے۔ وہ داستان یہ ہے کہ مشرکین مکہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں تصادم تھا۔ ظاہر ہے کہ ان کے معبودوں کو غلط اور باطل اعلان فرماتے تھے، تو مشرکین کے لیے اس سے زیادہ گراں چیز نہیں تھی کہ ان کے معبود کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ ہمارے معبودوں کو بہت برا بلا کہتے ہیں۔ دشمنی تھی عروج پر اس وقت۔ روایت کا کہنا ہے، یہ جو داستان ہے اس کو ہم روایت بھی نہیں کہتے، داستان کہتے ہیں۔ اس داستان کا یہ کہنا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں ایک بات آئی کہ ان کے ساتھ دشمنی عروج پر ہے، کاش کہ کوئی ایسی آیت نازل ہو جاتی جس میں تھوڑی سی ان کے ساتھ نرمی دکھائی گئی ہو، تو پھر ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات میں بہتری آ جاتی۔ یہ رسالت مآب کے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ ایک اور آیت بھی ہے، اس کی بھی یہاں تلاوت کی جاتی ہے کہ کسی پیغمبر نے جب کوئی کسی قسم کی آرزو و تمنا کی تو شیطان نے اس میں رخنہ ڈالا۔ القی الشیطان فی امنیتہ آیت ہے، اس کو بھی ادھر پڑھتے ہیں۔ یہ رسالت مآب کے ذہن میں آتا ہے تو اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور یہ عبارت سناتے ہیں، اور وہ اس طرح: افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری تلک الغرانیق العلی منہن الشفاعۃ ترتجی۔ یعنی بھلا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے، پھر تیسرے منات کو بھی دیکھا ہے،
تلک الغرانیق، یہ جو بلند پایہ بتیں ہیں جن سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ تلک الغرانیق العلا منہن الشفاعت ترتجا، ان سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ یہ جب نازل ہوئے تو وہ مشرکین بہت خوش ہو گئے، وہ ہمارے معبودوں کی شفاعت کی تو تصدیق ہو گئے، ہم تو یہی کہتے تھے، ہمارا یہی موقف تھا کہ یہ بت جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہمارے سفارش کرتے ہیں اور اس سے ہماری روزی رزق زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کی یہاں تصدیق ہو گئی اور مشرکین کا اور اسلام آپ کے ساتھ جو ہے تعلقات بہتر ہو گئے۔ یہ ہے داستان غرانیق۔ اس کو کئی طرق سے روایت کیا گیا اور بعض جو احادیث کے بارے میں تحقیقی رویہ رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کثرت الطرق تدل علی ان لہا اصل، یا علی ان لہو اصل۔ اس حدیث داستان غرانیق کے طرق زیادہ ہے۔ طرق طریق روایت کہتے ہیں، ایک روایت آتی ہے ایک راوی کی طرف سے، اس کو کہتے ہیں ایک طریق، 2 راوی، 3 راوی، 4 راوی، 5 راوی، طرق ہو گیا۔ کہتے ہیں اس داستان کے بہت طرق ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اس کی کوئی اصل ہے، یہاں تک کہہ دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ داستان جو ہے وہ خود قرآن کے ساتھ متصادم ہے، قرآن کے لب و لہجے کے ساتھ، سیاق و سباق کے ساتھ متصادم ہے۔ قرآن کی اس آیت میں ابھی پورے جو داستان ہے اس کے ساتھ آیت کو پڑھتا ہوں۔ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى تلک الغرانیق العلا منہن شفاعت ترتجا لکم الذکر وله الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی۔ کتنا تصادم ہے کہ بھلا تم لوگوں نے لات و عزیٰ کو دیکھا ہے، ان سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ الکم الذکر ولہ الانثی میں ان بتوں کے حقیقت کی کلیتاً نفی ہے۔ تلک الغرانیق العلا کے اس کے اثبات ہے۔ قرآن کی اس نفی کے ساتھ اثباتی عبارت متصادم ہے، خود قرآن کی سیاق و سباق کے ساتھ متصادم ہے۔ یہ ایک واضح البطلان داستان ہے، اس پر زیادہ گفتگو کی ضرورت بھی نہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ دراصل یہ تو صرف چند نام ہیں، یہ لات اور عزیٰ، منات نام ہی ہے۔ سمیتموہا، اس نام گزاری کیا ہے تم نے از خود اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، خود تمہارا ساختہ و بافتہ ہے۔ ہم نے کئی بار اس چیز کا ذکر کیا ہے، مشرکین کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، مشرکین وحی کے قائل نہیں ہیں۔ ایک مشرکین انسان کو اللہ کی نمائندگی کا حق نہیں دیتے، کہتے ہیں اس قابل نہیں ہے انسان کہ وہ اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر آئے، نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک
اگر وحی نہیں آتی ہے اللہ سے اور کوئی اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو تمہارا مذہب کہاں سے اور کیسے آیا اللہ کی طرف سے؟ یہ ان بتوں کو اللہ نے تمہارے لیے رب بنایا، یہ کیسے تم تک یہ بات پہنچی؟ اس آیت میں بھی اور اپنی جگہ مسلم ہے کہ یہ ان لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ یہ نہیں کہتے تھے اللہ نے کہا ہے، وہ یہ کہتے تھے ان یتبعون الا الظن، یہ سمیتموہا انتم وآباؤکم، جن کی نام گزاری کی ہے تم نے اور تمہارا باپ دادا نے۔ وہ جواب میں کہتے ہیں نہ وحی نہیں آئی ہے، نہ کوئی پیغمبر آیا ہے کہ ان بتوں کو اللہ نے رب بنایا ہے، ہمارے باپ دادا ان کا پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا غلطی پر نہیں ہو سکتے۔ اندھی تقلید ہے ان کا مذہب، کسی بنیاد پر نہیں ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا نے جو ہے یہ نام رکھا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نہ خود تم مدعی ہو، تمہارا دعویٰ بھی نہیں ہے۔ یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، تم تو اپنے گمان کے اوپر، واہمے کے اوپر عمل کرتے ہو، اور اپنے خواہشات کی، تمہاری خواہش یہ ہوتی ہے نا کہ دنیا میں نعمتیں ہو، آخرت نہ ہو، جنت و نار مسئلہ نہ ہو، قانون کی پابندی نہ ہو، حلال و حرام نہ ہو، جائز ناجائز نہ ہو، 100% آزادی ہو، وما تہوی الانفس، تمہارے خواہشات نفسانی یہ ہے، اس کے مطابق تم قیامت کا قائل نہیں ہے، اور کسی شریعت کے قائل نہیں ہے، کسی وحی اور نبوت کے قائل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، جبکہ اللہ کی طرف سے ہدایت تمہارے پاس آ گئی ہے، اس کے باوجود تم وہم اور گمان کے پیچھے جاتے ہو اور خواہشات کی پیروی کرتے ہو۔ ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولیٰ، انسان جو آرزو کرتا ہے کیا وہ اسے مل جاتی ہے؟ اور دنیا اور آخرت کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ انسان اپنے ذہن میں خواہشات کا ایک پلندہ بناتا ہے، ایک تصوراتی دنیا ترتیب دیتا ہے، تو کیا وہ اس کو مل جائے گی جو اس نے اپنے ذہن میں بنا ڈالا؟ ام للانسان ما تمنا، وہ خواہشات اور آرزوؤں پر مشتمل جو ہے کہ تصوراتی دنیا میں چلے جاتے ہیں، تو پھر وہی تم کو مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، دنیا اور آخرت جو ہے وہ اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے پاس سے لینا ہوتا ہے، تم اپنے خواہشات کی بنیاد کے اوپر نہیں حاصل کر سکتے۔ جی، عام انسان یہی کرتا ہے، اپنے ذہن میں ایک خواہشات کی ایک داستان بنا، تصوراتی دنیا بساتے ہیں، اس تصوراتی دنیا میں خوش رہتے ہیں اطمینان سے۔ اللہ کی طرف سے کیا کیا پابندیاں ہیں، کیا کیا احکام دستور ہے، اس کی طرف نہیں جاتے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، دنیا آخرت کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے پاس جاؤ، اپنے ذہنی اختراع اور اپنے واہمے کی تشکیل دادہ چیز کی طرف مت جاؤ۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ
لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اللہ کی اجازت کے بعد، جس کے لیے وہ چاہے اور پسند کرے۔ جی، مشرکین کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رب بنایا ہے، فرشتے جو ہے وہ اللہ کی اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، وہ اللہ کی اولاد ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ہماری قسمت ہے، فرشتے ہماری قسمت بناتے ہیں وغیرہ۔ اللہ کا ارشاد ہے اس میں کہ آسمانوں میں بہت سارے فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی کوئی سفارش جو ہے وہ فائدہ نہیں دے سکتی، وہ شفاعت ہی نہیں کر سکتے۔ فرشتے آسمان میں بہت ہیں، لیکن یہ تمام فرشتے جو ہے وہ تمہاری شفاعت کرنے کے مجاز نہیں ہیں، یہ نہیں کر سکتے شفاعت۔ یہ ہے نا مشرکین کا عقیدہ کہ فرشتے ہمارے ارباب ہیں، وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ یہ فرشتے جو آسمانوں میں ہیں وہ تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء، مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہو، اذن ہو، وَيَرْضَى، اذن کے ساتھ اللہ کی رضامندی بھی ہو۔ اذن اور ہے، رضامندی اور ہے۔ اذن کہتے ہیں ہونے دینا، اللہ راضی ہے یا نہیں راضی ہونے دیتا ہے اللہ، اور اس میں آزمائش ہے، امتحان ہے، حجت پوری ہوتی ہے، بہت سے مصلحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہونے دیتا ہے، رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ اس لیے ظالم ظلم کرتا ہے، دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، اللہ ہونے دیتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ لڑائی میں جو کچھ واقع ہوا کہ اس میں جو تمہیں مصیبت پہنچی وہ اللہ کے اذن سے تھی۔ لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، کیا مشکلات پیش آئی، وہ اذن خدا سے تھی۔ یعنی کیا مطلب؟ خدا نے اجازت دی تھی، خدا نے مدد کی ان کو کرنے، نہیں خدا نے مدد بھی نہیں کی، روکا بھی نہیں۔ جی، اب اذن اللہ، ہونے دینا، خدا ہونے دیتا ہے، چونکہ اس میں آزمائش ہے، امتحان ہے، حجت پوری ہوتی ہے، اور کائنات کا نظام اسی کے اوپر چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہونے دیتا ہے۔ جی، دنیا میں بہت سے ظالم ظلم کرتے ہیں، اللہ ہونے دیتا ہے، ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا، ظالم کو ظلم نہ کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ پچھلے گزشتہ 300 سالوں میں مغربی دنیا نے 1 ارب کچھ لوگوں کو قتل کیا ہے، 1 ارب سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا ہے۔ یہ تازہ جدید تمدن نے، مغربی جدید تہذیب، جدید تمدن نے 1 ارب سے زیادہ لوگوں کا قتل عام کیا ہے۔ فبإذن اللہ، اللہ نے ہونے دیا۔ ظالم کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، ظالم کے لیے ڈھیل دینا سب سے بڑا عذاب ہے، پہلے ہی بتایا، اللہ کی طرف سے جو بڑا عذاب ہے وہ ڈھیل دینا ہے۔ جی، اور اگر
اللہ ڈھیل نہ دیتا تو پھر یہ نظام جو اس وقت چل رہا ہے یہ نہ ہوتا، کوئی اور نظام ہوتا جس میں تکلیف اللہ کی طرف سے امتحان آزمائش پوری نہ ہوتی۔ یہ ایک الگ فلسفہ ہے، اس پر سیر حاصل گفتگو کی ضرورت ہے۔ علم کلام میں اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ اس دنیا میں یہ برائیاں کیوں ہیں، سوال اٹھایا جاتا ہے کیوں ہے یہ برائیاں، یہ قتل و کشت، یہ ظلم و نابرابری، یہ بیماری، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ آفتیں وغیرہ، یہ کیوں ہے یہ؟ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر سیر حاصل بحث ہے کلام میں۔ جی یہ ہے اذن کی بات کر رہا تھا میں۔ ایک اذن ہے وَيَرْضَى، اور ایک اللہ کی خوشنودی بھی۔ اذن بھی اللہ ہونے بھی دیتا ہے اور پھر ہونے پر راضی بھی ہے۔ جی یہاں شفاعت صرف ایسے نہیں کہ جیسے حادثات آتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہونے دیتا ہے، یہ ایسا نہیں۔ وہ فرشتے شفاعت کریں گے، اللہ شفاعت کرنے دیتا ہے اور پسند بھی کرتا ہے شفاعت کو، پھر یہ شفاعت کر سکتے ہیں فرشتے۔ جی اللہ کی طرف سے اذن بھی ہو اور اللہ کی خوشنودی بھی ہو تو یہ فرشتے شفاعت کر سکتے ہیں۔ تمہارے یہ بت تو واہمہ ہے، کوئی فرشتے بھی نہیں ہیں، تم نے تمہارے اپنے ذہنی تخلیق ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام لڑکیوں جیسے رکھتے ہیں۔ جی یا لکم الذکر والانثی، تمہارے لیے بیٹے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں۔ جی وہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ ایک واہمہ ذہن میں بنا ڈالا ہے ان لوگوں نے، ان کے باپ دادا نے بنایا ہے اور ان کے اوپر جو ہے یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ جی وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا، حالانکہ انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور گمان تو حق تک پہنچنے کے لیے کچھ کام نہیں دیتا۔ وما لهم به من علم، مشرکین کو اس نام گزاری کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ فرشتے مؤنث ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بغیر صنعت کی باتیں ہیں، یہ من گھڑت ہیں ان کی اپنے ذہنی ساختہ و بافتہ ہیں۔ یتبعون الا الظن، یہ لوگ ظن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ جی ظن کس کو کہتے ہیں؟ ظن گمان، کسی مسئلے کے اوپر ایک سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہے، کا ہوا نہیں ہوا، ہے یا نہیں، اس میں آپ کو احتمال قوی ہوتا ہے ہونے کا، اس کو ظن کہتے ہیں، اور دوسری طرف کو واہمہ کہتے ہیں۔ جس طرف کو آپ ترجیح دیتے ہیں وہ ظن ہے، اور دوسری طرف جس پر ترجیح دی گئی ہے وہ واہمہ ہے، وہم ہے۔ کسی مسئلے کے اوپر جس طرف کو آپ زیادہ ترجیح دیتے ہیں اس کو ظن کہتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔
جی یہ ظن، یہ تمہارے یا اس کو اصطلاح میں ظن کہتے ہیں، حقیقت میں واہمہ ہوتا ہے، بہرحال ظن کہتے ہیں۔ یہ لوگ ترجیح دیتے ہیں اس طرف کو، خود اپنی طرف سے ترجیح دیتے ہیں۔ اس ظن کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ خود ساختہ ترجیح ہے۔ یہ ظن بھی خود ساختہ ظن ہے، ظن بھی واقعی نہیں ہے۔ ایک خبر ہے، اس کے ہونے نہ ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کے ہونے کو آپ ترجیح دیتے ہیں، مرجحات ہوتے ہیں آپ کے پاس، جائز اور درست مرجحات، کہ خبر دینے والا عادل ہے، دیندار ہے، خبر دینے والے کا اپنا ذاتی کوئی غرض نہیں ہے، بے غرض ہے، غیر جانبدار ہے، اس کا کوئی مفاد نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان باتوں کی وجہ سے آپ ترجیح دیتے ہیں، یہ مرجحات، صحیح مرجحات ہیں جی، اس لیے اس کو ظن کہتے ہیں۔ اگر مرجحات صحیح ہے تو یہ ظن ہے، لیکن یہ ظن پھر بھی مرجحات آپ کے پاس ہے۔ لیکن یہاں جو مشرکین جو ہے ترجیح دیتے ہیں، ان کے پاس یہ مرجحات بھی صحیح نہیں ہے، تو پھر یہ ظن بھی نہیں، حقیقتاً یہ واہمہ ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ گمان جو ہے ظن حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا، حق تک رسائی نہیں دیتا ظن۔ اور اس پر وہ ہمارے اصول فقہ میں ایک بحث ہے، اس پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔